السلام علیکم خواتین و حضرات، اس انتہائی افسوسناک خبر پر تبصرہ کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا، جس کی بنا پر مجھے وقت سے پہلے یہ ولاگ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کل ایک تفصیلی انٹرویو کیا خان صاحب کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پریمپشن کے تحت کیا تھا، اس پریمونیشن کے تحت کیا تھا کہ کل خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے، اور پھر یہ ابس ہے، بیکار ہے انٹرویو کرنا۔ تو خان صاحب کا انتہائی تفصیلی انٹرویو، جس میں کوئی تشنگی میں نے پوری کوشش کی نہ رہے، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ گواہی کا ہمارے چینل کا اعزاز ہے کہ آخری انٹرویو کم از کم اس فیز کا وہ آج چلے گا، کچھ دیر بعد آئی ہوپ 5 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق آپ یہ انٹرویو دیکھ سکیں گے، جس میں پوچھا گیا تھا خان صاحب سے کہ یہ جو ایک برائے نام سا ریلیف آپ کو ملا ہے، اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو خبر ہے خان صاحب کی گرفتاری کی، یہ بظاہر ایک انتہائی معمولی سی خبر ہے خواتین حضرات، کہ کوئی لیڈر گرفتاری کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ گرفتاری کس کی نہیں ہوئی؟ کوئی مجھے اپنی تاریخ کا پورے سب کانٹیننٹ میں کوئی ایک لیڈر بتا دیں جسے گرفتار کسی نہ کسی وقت میں کبھی نہ کبھی نہ کیا گیا ہو، ماں سوائے قائد اعظم کے۔ اور گرفتار اور قائد اعظم کی گرفتاری بھی اگر کوئی ایک دو مواقع ایسے تھے کہ وہ بال سکپ ہی ہوتا رہا معاملہ، گرفتاری سے نہ کبھی قائد اعظم گھبرائے تھے، نہ کوئی اور لیڈر گھبرایا ہے۔ لیکن یہ گرفتاری بڑی پریشان کن ہے، اس گرفتاری کے اندر بہت کچھ پنہا ہے۔ میں اس طرف آؤں گا، وہ جو خطرناک پہلو ہیں اس گرفتاری کے، اور یہ گرفتاری کا خطرناک پہلو نہیں ہے کہ خان کو سلو پوائزننگ کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور زہر دے کے مار دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، کچھ اور معاملات ہیں، اور یہ میرے خدشات ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ میری خبر ہرگز نہیں ہے، میرا وجدان ہے، اور میں بڑے دنوں سے اس وجہ سے گھبراتا ہوں۔ آج پہلی دفعہ خان صاحب کی طرف سے ایک بری خبر آئی ہے، لیکن دل خان صاحب کے لیے نہیں دھڑکا، پاکستان کے لیے دھڑکا ہے کہ کیا پاکستان کسی نئے دھچکے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ مملکت بد نصیب، ہم پتہ نہیں اس کے ساتھ اب مزید کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے مختصر سی اس گفتگو کا میں اس کو سم اپ بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا، ایک ایک کر کے پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی میں نے دیکھا کہ پشاور میں کوئی شور و غل شروع ہو گیا ہے، احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ وائرل ہوگا، ادھر ادھر بھی ہوگا، تھوڑا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ میری گزارش یہ ہے کہ خدا را احتجاج کریں ضرور، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں ہرگز مت لیں۔ آپ کو میری اس گفتگو کی بازگشت سنائی دے رہی ہوگی جب میں کوریج کر رہا تھا 9 مئی کے سانحے کی لاہور میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ چند نوجوان جن میں سے وہ ایک دو تھے جو اندر سے مور اٹھا کے لے آئے تھے گھر سے، ایک گولف سٹک اٹھا کے لے آیا تھا نوجوان کو، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جنہیں تم ٹرافیاں کہہ رہے ہو، یہ تمہارے لیے وبال جان، تمہارے لیے نہیں، ہم سب کے لیے وبال جان بن جائیں گے، تمہاری پارٹی کے لیے وبال جان بن جائیں گے، کیونکہ تم ناسمجھ تھے، تمہیں کسی نے، تمہارا قصور نہیں ہے، تمہیں بتایا کسی نے نہیں، گائیڈ کسی نے نہیں کیا، تمہیں انٹرینڈ ورکر تھے، لیکن تم نے وہ کام شروع کر دیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب بھی ہرگز قانون شکنی مت کیجیے۔ احتجاج کے بارے میں ایک سنہرا اصول یاد رکھیے، ہمارے تجربے سے سیکھیں کہ یہ پرپیچول ہونا چاہیے، وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آئی ریپیٹ، یہ مستقل ہونا چاہیے، لگاتار ہونا چاہیے، یہ وائلنٹ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ کا عنصر خدا را وہ شامل نہ کیجیے۔ اب آئیے اس پریمپشن کی طرف۔ اب یہ نوشتہ دیوار تھا، اس میں کوئی میری وہ جو پریمونیشن ہے جس کا میں بڑا ڈھنڈورا پیٹتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، نوشتہ دیوار تھا، پوری دنیا کو پتا تھا کہ خان صاحب کو
sooner or later اسی مقدمے میں پھنسایا جائے گا، کیونکہ اور کوئی چیز ملی نہیں. تو یہ انتہائی فلمزی ہے، انتہائی فلمزی. مجھے باجوہ صاحب بڑی شدت سے یاد آتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی گفتگو سے بہت ساری اور بڑی سلیزی قسم کے بڑے چھوٹے رقیق معمولی ایسپیکٹس ان کی گفتگو، ان کے ساتھ تفصیلی گپ لگا کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کتنی اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا کیس اپیرنٹلی ہے نہیں کہ، یعنی فقرہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو باریکی سے انالائز کریں کہ ایف بی آر کو تو بتا دیا تھا کہ یہ پیسے میں نے لیے ہیں، توشہ خانہ کا وہ معاملہ تھا، اور یہ پیسے میں نے پورا حق ادا کر کے، پورا جو واجب الادا تھا وہ کر کے میں نے یہ پیسے لیے. لیکن الیکشن کمیشن کو یہ سورس نہیں بتایا. الیکشن کمیشن کو یہ ایک مطلب رائی برابر جو ہے، شاید جیسے کوئی ترپ کا پتہ لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ تم نے جس طرح اقامہ کا ایک پتہ نکالا تھا نا، حکم کی دکی نکال کر تم نے ساری بساط تلپٹ کر دی تھی، اسی طرح ہم بھی یہ کریں گے. اب یہ اسکرپٹ لندن سے آیا ہے، واشنگٹن سے آیا ہے، کہ پتہ نہیں زمبابوے سے آیا ہے، ہریرے سے آیا ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بظاہر ایک مضحکہ خیز کیس ہے، انتہائی فلمزی ہے. اس کو فریولس لٹیگیشن کی بہترین مثال قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن جو ڈیفیکٹو ہے، جو حقیقت ہے، جو اس وقت سامنے ہے، وہ یہی ہے کہ اس کیس میں خان صاحب دھر لیے گئے ہیں. اور مجھے یہ بھی ابھی اطلاع تھوڑی دیر پہلے پہنچی ہے کہ خان صاحب کو خصوصی طیارے کے ذریعے پنڈی بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے، اسلام آباد بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ ساری فروئی چیزیں ہیں. اہم چیز یہ تھی کہ خان صاحب گرفتار ہوئے، اور خان صاحب نے بڑے براڈ سمائل کے ساتھ، اور میں نے ابھی وہ دیکھی ہے سمائل، اور اپنے چینل والوں کو گزارش بھی کی ہے کہ یہ ایک خوبصورت تصویر ہے، اس کو دکھائیے گا ضرور. اور میں نے کل خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی وہ آج 5 بجے آپ دیکھیں گے، اس میں ایک ایک پہلو پہ ڈسکشن ہوئی، حتیٰ کہ خان صاحب کی جھلاہٹ بھی دیدنی تھی. اور میں نے جان بوجھ کے انہیں زچ نہیں کیا کہ میں نے وہ جس طرح وہ سٹیفن تھا، غالباً بی بی سی کا نمائندہ سٹیون نے بار بار خان صاحب کو زچ کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، ہپوکریسی کا الزام بھی خان صاحب پہ لگا رہا تھا کہ آپ نے یہ بھی کیا، آپ نے وہ بھی کیا. یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے. تو ایسا نہیں کیا، میں نے خان صاحب کو صرف پیار محبت کے ساتھ یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مواقع جب آپ کے پاس تھے تو وہ چیزیں آپ نے نہیں کی، اور جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اس وقت وہ تب مانگیے گا جب پاکستان کا جی ڈی پی $250 بلین سے تجاوز کرے گا. یہ مانگے کے پیسوں کے ساتھ ہم شہنشاہی نہیں کر سکتے. ہم آزادی تبھی منائیں گے جب آزاد ہوں گے. فی الحال ہم آزاد اس طرح نہیں ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ وہ ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کی طرح اس پہ بھی میرے ساتھ ڈفر کر رہے تھے. وہ للکارنے کو بھی کوئی برا نہیں سمجھتے، وہ دھاڑنے کو بھی برا نہیں سمجھتے، اور وہ اس بات پر بھی ہرگز افسردہ نہیں تھے کہ یہ جو ریئیکشن ہوا ہے، میری گرفتاری جس طرح کی گئی، بھئی فوج نے مجھے پکڑا تھا تو اس کا ریئیکشن پھر فوج کے سامنے. یہاں پر میں خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ ڈفر کرتا رہوں گا. میں نے خان صاحب کو مینشن بھی کیا کہ خان صاحب، میں اوریا مقبول جان اور ہارون الرشید، ہم تینوں ایک ہی راگ الاپتے تھے. حتیٰ کہ ایک رات اگر ہارون صاحب، یہ گواہ ہیں، اسلام آباد سے روانہ ہوئے تھے شو کر کے، یہ کہہ رہے تھے کہ میں 2 بجے قریب اسلام آباد سے لاہور پہنچوں گا، اگر خان جاگ رہا ہے تو میں سیدھا زمان پاک آنے کو تیار ہوں. اور لیکن پھر somehow اس وقت پھر لیٹ ہو گیا. ہم تینوں نے یہی بات خان صاحب سے پھر گوش گزار کرنی تھی، اور اس دفعہ یکجا ہو کے کرنی تھی کہ خان صاحب، ایولوشن بہرحال زیادہ اہم ہے. ریولوشن ہر جگہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. ریولوشن شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، ریولوشن بڑا سنگین ہوتا ہے، وائلنٹ ہوتا ہے، اس کے بیک لیش بڑی خوفناک ہوتی ہے. فرینچ ریولوشن میں آپ نے دیکھا بہت ساری باتیں جو ہے، کل بھی میں نے گفتگو کی جو آج آپ سن لیں گے آج کے انٹرویو میں،
مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ساری باتیں میں نے کر لی خان صاحب سے. مجھے اطمینان قلب یہ ہے کہ یہ جو میں لیے پھر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ کہ خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا موقع نہیں مجھے مل رہا، اور میں پاکستان جا کے ہی کر سکتا تھا، لیکن الحمدللہ خود ہی خان صاحب نے 2-4 روز پہلے گپ شپ جب کر رہے تھے ٹیکسٹنگ پر، تو میں نے کہا کہ پوچھ رہے تھے کہ تمہارا کہاں تک پہنچا ہے نیا سیٹ وغیرہ، تو میں نے کہا کہ اٹ ول ٹیک مے بی another couple of weeks. تو ہاؤ ایور وی آر ریڈی ٹو ٹیک یو آن زوم اینڈ ڈو دا انٹرویو. سیٹ آل رائٹ، جب بھی آپ چاہیں کر لیں. تو میں نے کل کی صورتحال پہ جو ہے نا دیکھتے ہوئے یہ انٹرویو کر لیا، کچھ 44 منٹ کا 42-43 منٹ کا ایک اچھا سیر حاصل گفتگو آپ اس میں دیکھیں گے. یہ سارا سلسلہ ہو گیا. میں نے آپ کو احتجاج سے متعلق بھی جو چھوٹی موٹی بات تھی کرنی وہ بتا دی. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بہت زیادہ کسی کی بیلنے میں جان نہ اٹکی ہوئی، اگر کسی کے بہت زیادہ مسائل جو کہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہیں وہ نہ اڑے آئے، تو منڈے سے ٹیوزڈے میکسیمم جائے گا یہ کیس اور اعلیٰ عدالت. یہ میرا پہلا کوشچن تھا خان صاحب سے کہ آپ اعلیٰ عدالتوں سے توقع رکھتے ہیں انصاف کی، اور میں نے عدلیہ کے بالائی منزل کا تذکرہ کیا، تو obviously that means the higher courts. تو یہ کیس میں اگر جان دیکھیں، میرٹ پہ دیکھیں، تو یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. ایک ایڈیشنل سیشن جج کے حوالے سے بھی یہ کیس نہیں بنتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق انہوں نے یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہو، اور جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کیس بنتا ہے. تو جج صاحب ایک زیرک جج ہیں، انہوں نے اگر یہ کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. مجھے شیکسپیئر کے وہ کیریکٹرز یاد آ رہے ہیں، مارک اینٹنی اور بروٹس، کہ yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. مارک اینٹنی بار بار یہ کہتا چلا گیا. تو میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں، اور یہ دیکھیں کتنا اس ٹریجڈی میں بھی ایک رومانس ہے. ایون خان کی آج کی اسمائل میں بھی ایک رومانس تھا. اور لیکن میں بار بار یہ بھی تلقین کروں گا کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے نا، جس طرح کے خان صاحب کے چاہنے والے میرے جیسے گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی طوفان برپا کرنا ہرگز نہیں تھا. مارک اینٹنی نے جیسے کر دیا تھا، مارک اینٹنی کی گفتگو کے بعد سب کچھ تلپٹ ہو گیا تھا. یہ ہرگز نہ مقصد ہے نہ کچھ. میں نے پہلے ایجوکیٹ کیا آپ کو، اور کل کی گفتگو میں بھی میں خان صاحب کے ساتھ بھی باقاعدہ تصادم کی کیفیت میں تھا. آج آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب نہیں، چیزوں کو مس ہینڈل ہونے سے روکنا چاہیے تھا، جو کہ ہم نے نہیں روکا. اور دوسرا، مردم ناشناسی جو ہے وہ آپ کا خاصہ ہے، اور آپ بھی، ہم بھی، ملک بھی اور پارٹی بھی ایک بھاری قیمت اس کی ادا کر رہے ہیں. اب آئیے اس بات کی طرف جو میں نے گزارش کی تھی، کیونکہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی اور بے شمار باتیں ہیں. اور کل ہی میں نے اس کی بھی گزارش کی تھی کہ میں اب سے ویلاگز کا سلسلہ جو ہے نا یہاں سے ریگولر اب شروع کر رہا ہوں. اور وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ٹائم لائن پہ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن رکھا ہی اس لیے ہوا تھا. مجھے بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. میں 2-2.5 ماہ یوں سمجھیے کہ میں نے ریسٹ کی ہے. میں صورتحال پہ پڑتا رہا ہوں، اپنی معیشت ٹھیک کرتے کرتے. جب میں ملک کی معیشت دیکھتا تھا تو میرے 14 طبق مزید روشن ہوتے تھے کہ ہمارے حالات بہت خطرناک حد تک خراب ہو چکے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں اب مزید خطرناک معاملات کو لے جائیں گی، مزید خطرناک طرف. جو سب سے پریشان کن پہلو ہے اس بات کا کہ خان صاحب کی اس کیس میں گرفتاری، جو بظاہر بہت فریولس لگ رہی ہے، معمولی بات پہ وہ سارا سلسلہ لگ رہا ہے. اور خان میں اور نواز شریف میں بہرحال بہت فرق ہے. نواز شریف تو بار بار یہ پوچھتے رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، تو خان صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا، اور سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کو کیوں نکالا. بات یہ ہے کہ اب ایک تیسرا خاکم بدہن، میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، اللہ سے دعا کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو، خدا کرے میرا یہ تجزیہ، میری یہ اسیسمنٹ صریحاً غلط ثابت ہو، لیکن میں فورسی کر رہا ہوں. میری پریمونیشن مجھے بتا رہی ہے، میرے اندر وہ جو حص ہے خطرے کا الارم جو بجاتی ہے، تو اس وقت خطرے کا الارم نہیں بج رہا، خطرے کا باقاعدہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. میرے اندر دماغ میں بہت شور ہے اس کا، اور مجھے وہ ایک مہیب آواز
اس کی لگاتار آتی جا رہی ہے کہ اس شور شرابے کا فائدہ اب کوئی تیسرا اٹھائے گا، اور وہ بالکل تیار بیٹھا تھا، اسے صرف ایک ٹریگر کی ضرورت تھی۔ اللہ نہ کرے آج کا واقعہ آنے والے دنوں میں مزید کسی خطرناک صورتحال کا پیش خیمہ ثابت ہو کہ جس میں خان صاحب کے ساتھ کچھ ہو جائے۔ خان صاحب کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان انسان ہے، اور بہرحال ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے، ہر گیم کا جسے اینڈ گیم کہتے ہیں وہ شروع ہو سکتی ہے یہیں سے۔ اور اگر آپ غور کریں تو پاکستان سے اس وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں تو پہلے ہی بڑی خواری ہے، اتنی پریشانی ہے، اس دوپہر میں ڈھونڈتے ہو بام پر کسے والا حساب ہے کہ یار ہم سے لینا کیا ہے۔ کاش میں پنجابی میں آپ کو بتا سکتا، پنجابی میں ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے، لیکن آپ اس کو سمجھیں کہ ہم سے لینا کیا ہے، لانا کیجئے ساتھوں۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ اثاثے ایسے ہیں جو بہت کھٹکتے ہیں دنیا کے بیشتر ممالک کو، تو اس وقت انہیں شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس وقت جب خدا نخواستہ آپ کی اس سچویشن سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تیسرا، اس کا کمال یہ ہوگا کہ وہ پتہ بھی نہیں چلنے دے گا کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے۔ جیسے 9 مئی کے بارے میں خان صاحب تو بڑے کلیئر ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں تھا، ایک گولی ہماری طرف سے نہیں چلی، کچھ بھی ہم نے نہیں کیا، آرسن کا کام ہم نے نہیں کیا۔ البتہ ایک چیز جس کا جواز نہیں ہے، جس کا جواب نہیں ہے، نہ خان صاحب کے پاس نہ پی ٹی آئی کے پاس، کہ وہ ورکر تو بہرحال آپ ہی کے تھے نا جو اندر داخل ہو گئے، اس لیے تو ان احمقوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام نہیں کرنے کا۔ وہ پاکستان سے نفرت نہیں کرتے، وہ فوج سے بھی نفرت نہیں کرتے، لیکن ایک جوش میں آ کے ایک ری ایکشن کے طور پہ کہ او خان ہماری ریڈ لائن ہے، بعض چیزیں افسانوی ہوتی ہیں، مطلب ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں بٹ دے ڈونٹ مین اٹ۔ بہت سارے شاعروں نے، یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ظفر صاحب کے ساتھ میں بڑی بحث کرتا ہوں، بہت سارے شاعروں نے بڑے بڑوں کو مروایا ہوا ہے، وہ ایک فقرہ لکھ دیتے ہیں، ایک مصرع لکھ دیتے ہیں، شعر لکھ دیتے ہیں، اب بعد میں کہتے ہیں I didn't mean it، اس کے اوپر لڑائی ہوگی، جنگ شروع ہوگی۔ بڑے بڑے قبائل شعروں پر، شعر و شاعری پر لڑا کرتے تھے۔ تو یہ جو تیسرا ایلیمنٹ میں بتا رہا ہوں، یہ جب کوئی حرکت کرے گا انتہائی خطرناک حالات سامنے ہوں گے۔ بھارت کے ایک بڑے ذمہ دار وزیر کو آپ نے چند دن پہلے گفتگو کرتے سنا، وہ بار بار کشمیر کا تذکرہ، گلگت بلتستان کا تذکرہ۔ تو آنے والے دنوں میں یہ سارا سلسلہ ایک پرسپیکٹو میں دیکھیے کہ آپ کی معیشت اس وقت انتہائی لرزہ خیز حد تک پریشان کن ہے۔ اس میں کیا بنے گا، کیا ہوگا، ان چیزوں کی خبر ہے ان لوگوں کو جو اس ملک کے مدار المہام ہیں۔ ایک ایک چیز وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ فکر اگر نہیں ہے نا تو ان لوگوں کے جن کے یہاں پر نہ بچے ہیں نہ اثاثے ہیں، نہ انہیں فکر ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو ان میں سے بیشتر ایسے ہیں کہ جن کی پاکستان کے اوپر ڈیتھ وش ہے کہ پاکستان کو برباد اور ڈوبتا ہوا ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیونکہ ہمیں اس نے بہت تنگ کیا ہے۔ وہ پاکستان نے تمہیں تنگ نہیں کیا کم بختو، تمہاری نااہلیوں نے تنگ کیا ہے، اور اس وقت جو لوگ مدار المہام تھے جن کے ساتھ مل کر تم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، انہوں نے تمہیں تنگ کیا، پاکستان نے تنگ نہیں کیا۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، آج کی اس صورتحال کو کسی خطرناک معاملے کا پیش خیمہ نہ بننے دے۔ بہرحال خان کا جو اس حوالے سے آخری انٹرویو ہے اس فیز کا، خان کی پراپر گرفتاری آج ہوئی ہے، اس دن جو گرفتاری ہوئی تھی وہ ایک اور معاملہ تھا۔ آج یہ پہلا فیز خان کی سٹرگل کا وہ اختتام پذیر ہوا، وہ جس کا ڈر تھا وہ آج ہو گیا، اور اس کا آخری انٹرویو جو ہے وہ آج شام 5 بجے ضرور دیکھیے گا۔